جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ توشہ خانہ کیس کے حوالے سے بہت اہم ترین دن ہے، اور اہم ترین دن اس لیے ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کل جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے کہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان صاحب کی جو تمام درخواستیں ہیں ان تمام درخواستوں پر ایک ساتھ فیصلہ کرے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خواجہ حارث صاحب نے کل جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سوالات اٹھائے اسلام آباد ہائی کورٹ کے کنڈکٹ کے اوپر، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے کنڈکٹ کے اوپر دبے الفاظ میں، کہ جو اصل درخواستیں ہیں ان کے اوپر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ نہیں کر رہے، جس میں جج ہمایوں دلاور کے اوپر جو اعتراضات ہیں، جو اختیار سماعت کا معاملہ ہے، جو جوریسڈکشن کا معاملہ ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ تھا کہ کسی طرح سے پہلے جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے. تو ابھی کمنٹ آیا ہے کہ آواز نہیں آ رہی، ایک ہی کمنٹ آیا ہے. بہرحال پھر کمنٹ آیا ہے کہ آواز نہیں آ رہی. بہرحال اگر آواز آ رہی ہے تو کوئی لکھ دے کہ آواز آ رہی ہے، تاکہ پھر بات کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جا سکے. خیر، آگے چلتے ہیں جناب. جس طرح سے میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ آج اس میں اب ہوا یہ کہ جب آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اچھا آواز ٹھیک ہے. خیر، تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب سماعت کا آغاز ہوا تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب نے یہ کہا کہ ان کے پاس ابھی تک سپریم کورٹ کا وہ آرڈر نہیں پہنچا جس آرڈر کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان کی تمام درخواستیں جو ہیں وہ ایک ساتھ سنی جائیں. کیونکہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ عمران خان کو بالکل ریلیف نہیں ملا. یہ بہت بڑا ریلیف تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ کہنا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق عمران خان کی تمام اپیلیں، تمام درخواستیں ایک ساتھ سن کر فیصلہ کریں. اور خواجہ حارث صاحب نے سپریم کورٹ کو یہی بتایا تھا کہ ہماری وہ درخواستیں جن پر سب سے پہلے فیصلہ کرنا چاہیے تھا ان پر عامر فاروق صاحب فیصلہ نہیں کر رہے. عامر فاروق صاحب نے ان کو پینڈنگ رکھا ہوا ہے، اور جن پہ فیصلہ بعد میں ہونا چاہیے تھا ان پہ فیصلہ کر کے اور معاملہ ٹرائل کورٹ میں بھیج دیا گیا ہے. اور ٹرائل کورٹ میں جج جو ہے وہ تیزی سے فیئر ٹرائل کے تقاضوں کو پورا کیا بغیر کیس کی سماعت کر رہے ہیں. پھر انہوں نے فیس بک کا بھی ذکر کیا تھا کہ فیس بک پوسٹیں جج صاحب کی موجود ہیں ہمایوں دلاور کی، عمران خان کے خلاف بلو دا بیلٹ پوسٹیں موجود ہیں. اس کے باوجود اسی ہمایوں دلاور کو ہمارا کیس عامر فاروق صاحب نے دوبارہ بھیج دیا. تو یہ سارے انہوں نے وہاں پر سوالات اور اعتراضات اٹھائے تھے. اب ہوا یہ ہے کہ آج کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آیا تھا ابھی تک ہائی کورٹ کے پاس، تو سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی 1:30-2 بجے تک. لیکن اس دوران کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہوئیں. ایک تو یہ ہوا کہ چیف جسٹس اسلام آباد کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ وہ جو فیس بک کے اوپر بات ہوئی تھی کہ فیس بک پوسٹوں کو جو ہے وہ جج صاحب کی فیس بک پوسٹوں کو جو ہے وہ بھیجا جائے FIA کو، سائبر کرائم کو، اور وہ ذرا چیک کر لیں کہ یہ اتھینٹک ہیں نہیں ہیں. تو اس پر جو منور اقبال دگل صاحب ہیں انہوں نے یہ بات عدالت کو بتائی. ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو ہیں انہوں نے بتایا کہ جناب اس کا ایک پورا پروسیجر ہے، ایک کمپلینٹ ہوگی، پھر وہ اسیس کریں گے، دیکھنا پڑے گا کہ جس سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا معاملہ ہے وہاں سے کوئی ڈیٹا لینا ہے یا اس کے بغیر چیزیں ہو سکتی ہیں. تو انہوں نے یعنی بتایا کہ اس کا ایک پروسیس ہے، اور ان کی بات کو سن کر یہ لگا کہ یہ ایک لمبا پروسیس ہے. اس پر خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ اگر اسلام آباد کورٹ کی ڈائریکشن ہوگی تو وہ کافی ہے، کمپلینٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو خیر، عامر فاروق صاحب نے کہا کہ چلیں بہرحال ہم ابھی سپریم کورٹ کا جب آرڈر آتا ہے تو اس کو دیکھ کے پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کبھی ہائی کورٹ آ رہے ہیں، کبھی ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں، کبھی ہم ٹرائل کورٹ جا رہے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ہی بار آپ ہماری تمام درخواستوں پر فیصلہ کر دیں، تاکہ پھر جو بھی ہونا ہے پھر اس کے مطابق آپ ڈیسائیڈ کر دیں، جہاں بھی کیس چلنا ہے ہم جا کے چلائیں. اور انہوں نے کہا کہ وہ جج صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آج ہمارے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیں گے. ویسے میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی وہاں پہ کیا پروسیڈنگ ہوئی ہے ٹرائل کورٹ میں. اس کے بعد انہوں نے کہا خواجہ حارث صاحب نے کہ دیکھیں آپ اگلے ہفتے کے لیے تمام ہماری اپیلیں درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر دیں. اس کے بعد 3-4 دن سے کوئی آسمان نہیں گر جائے گا، 3-4 دن کے لیے وہاں پہ ٹرائل روک دیں، 3-4 دن میں آپ فیصلہ کر دیں. کیونکہ دیکھیں خواجہ حارث صاحب اور عمران خان صاحب کے وکلا یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے عامر فاروق صاحب ڈیسائیڈ کریں، کیونکہ عامر فاروق صاحب کے حوالے سے عمران خان کی ایک درخواست عامر فاروق صاحب کے پاس پینڈنگ ہے، جس میں عمران خان یہ کہتے ہیں کہ عامر فاروق صاحب مجھے آپ پہ بالکل اعتماد نہیں ہے. جس طرح سے اعظم سواتی صاحب نے بھی جیل سے خط لکھا تھا جس میں انہوں نے عامر فاروق صاحب کو کہا تھا کہ آپ کے علاوہ اس وقت ہائی کورٹ میں 9 ججز ہیں، ایک آپ کو نکال کے 8 میں سے جس جج کے پاس میرا کیس لگانے لگا دیں، لیکن آپ انصاف نہیں کر سکتے تحریک انصاف کے معاملے میں، تو اس لیے آپ جو ہے وہ کیس نہ سنیں. اس کے بعد جو یہ عمران خان صاحب ہیں انہوں نے بھی اعتراض کیا ہوا ہے، عمران خان صاحب نے بھی اعتراض کیا ہوا ہے عامر فاروق صاحب پر کہ آپ انصاف نہیں کر سکتے، آپ مجھے انصاف نہیں دیں گے، آپ باعث ہیں، آپ جو ہے وہ اس طرح کے فیصلے دے رہے ہیں جو کہ بدنیتی پہ مبنی ہے.
تو لہٰذا آپ جو ہے وہ کیس نہ سنیں. لیکن عامر فاروق صاحب ابھی بھی عمران خان سے ریلیٹڈ تمام کیسز خود سن رہے ہیں, انہوں نے کسی اور کے سامنے عمران خان کا کیس نہیں لگایا. اس کے بعد عامر فاروق صاحب کا ایک وہ سوال جس کے جواب کے بعد نظر آیا ان کی باڈی لینگویج بھی, اور مجھے لگتا ہے کہ اس ایک اعتراف نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بڑی مشکل میں ڈال دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کو نہیں, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کو. جب عامر فاروق صاحب نے خواجہ حارث صاحب سے یہ پوچھا کہ خواجہ حارث صاحب یہ بتائیں کہ میڈیا پہ میں اعتبار نہیں کرتا, میڈیا پہ کئی بار چیزیں غلط بھی رپورٹ ہو جاتی ہیں, یہ بتائیں کہ جج دلاور صاحب نے اپنی فیس بک پوسٹوں کے بارے میں کیا بتایا ہے. تو اس پر خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ جج ہمایوں دلاور نے یہ اعتراف کیا ہے کہ وہ فیس بک اکاؤنٹ ان کا ہے لیکن پوسٹیں ان کی نہیں ہیں, لیکن انہوں نے جو آرڈر ہے اس میں یہ بات نہیں لکھی جو وہ اوپن کورٹ میں یہ بات اعتراف کر چکے ہیں کہ فیس بک اکاؤنٹ ان کا. یہاں پہ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اگر وہ پوسٹیں ان کی نہیں تھیں جج صاحب کی, تو جج صاحب نے اپنا اکاؤنٹ لاک کیوں کیا؟ اگر پوسٹیں, مجھ پہ کوئی الزام لگاتا ہے, مجھے کوئی کہتا ہے کہ صدیق جان نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر جو ہے وہ کسی کے بارے میں بھی بہت بلو دا بیلٹ پوسٹیں کی ہوئی ہیں اور اس نے غلط چیزیں لکھی ہوئی ہیں, تو میں تو فوراً کہوں گا کہ بھائی جائیں میرا فیس بک پیج دیکھیں, میرا اکاؤنٹ دیکھیں, آپ کو نظر آ جائے گا ہے یا نہیں ہے. اگر اس کے اوپر نہیں ہے تو, اور اگر میں لاک کر دوں گا تو اس کا مطلب ہے کہ میرے فیس بک پیج پہ بالکل وہ پوسٹیں موجود تھیں اور میں نے لاک اس لیے کیا کہ کوئی دیکھ نہ سکے. اور پھر اس میں ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ جو درجنوں فیس بک پوسٹیں ان کی ایسی موجود تھیں, ان کے لائکس ٹویٹر کے اوپر بھی موجود ہیں, ٹویٹر پہ بھی ان کے لائکس جو ہے وہ موجود ہے ٹویٹر کے اوپر. اور پھر ایک جج کیسے فیس بک اکاؤنٹ چلا سکتا ہے, کیسے ٹویٹر جو ہے وہ چلا سکتا ہے؟ اب اس سارے معاملے میں یہ ہوا ہے کہ جو جج ہمایوں دلاور ہیں, خواجہ حارث صاحب اور عمران خان کے وکلا بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آخر ہمایوں دلاور صاحب میں ایسی کون سی خاصیت عامر فاروق صاحب نے دیکھ لیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ انہی کے پاس یہ سارا کیس چلے, کسی اور ایڈیشنل سیشن جج کے سامنے کیوں نہیں چل سکتا؟ تو آپ کسی اور جج کے سامنے لگا دیں, درجنوں ججز ہیں کسی اور کے پاس لگا دیں, ایک جج ہی کیوں جو مسلسل باعث ہے, جو فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں کر رہا, جس کے پاس 7 دن تھے وہ 30 دن میں فیصلہ کر دیتا ہے, وہ شٹ اپ کہتا ہے, وہ گالم روز کی حد تک آ گیا ہے, تو اس جج کے پاس یہ ہمارا کیس کیوں چلوانا چاہتے ہیں عامر فاروق صاحب؟ اور عامر فاروق صاحب نے وہ ساری چیزیں پینڈنگ رکھ کے اور سارے معاملات پھر اسی ہمایوں دلاور صاحب کو بھیج دیے تھے. اب جب یہ بات انہوں نے کہی تو لگتا یہ ہے کہ اس چیز نے عامر فاروق صاحب کے لیے مشکلات کھڑی کر دی ہیں ہمایوں دلاور صاحب کے اس اعتراف نے, کیونکہ اب بڑا مشکل ہے عامر فاروق صاحب کے لیے کہ وہ اسی جج کے پاس سارا ٹرائل چلوائیں, کیونکہ کل جو آبزرویشن تھی یا فریدی صاحب کی بہت امپورٹنٹ تھی کہ جناب یہ جو بنیادی سوال ہے کہ ایک عدالت کا اختیار سماعت ہے یا نہیں, یہ تو سب سے پہلے ڈیسائیڈ ہونا چاہیے, باقی ساری چیزیں تو بعد کی بات ہے. تو اس پہلے نقطے کو عامر فاروق صاحب نے ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کیا. 2 ماہ گزر چکے ہیں کہ اس عدالت کا اختیار سماعت ہے یا نہیں, دائرہ اختیار ہے یا نہیں, جوریسڈکشن ہے یا نہیں, اس ایک پوائنٹ کو عامر فاروق صاحب نے ڈیسائیڈ نہیں کیا. باقی جو چیزیں جو اگینسٹ آ رہی تھیں ان کے, وہ ساری ڈیسائیڈ کر کے نیچے بھیج دی کہ دوبارہ اسی جج کے پاس جائیں. اس کے بعد جو گور صاحب نے بتایا کہ جب ہم نے ان کے سامنے جج صاحب کے سامنے وہ غصے ہو گئے, انہوں نے جو کچھ کہا وہ سارا بتایا. اور اس کے بعد ایک اور بہت امپورٹنٹ آج انکشاف ہوا ایک بار پھر, کل بھی یہ انکشاف ہوا تھا, کل نہیں پچھلی سماعت پر, اور آج پھر یہ انکشاف ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جج ہمایوں دلاور جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ جج ہمایوں دلاور نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو لکھ دیا ہے کہ ایف آئی اے نہیں, کہ میرے خلاف یہ کمپین چل رہی ہے کہ میری فیس بک پوسٹیں جبکہ میری نہیں ہے, تو میں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو لکھ دیا ہے کہ وہ اس حوالے سے جو ہے وہ کارروائی کریں. تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایسی کوئی لیٹر, کوئی درخواست جج ہمایوں دلاور کی نہیں پہنچی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جج ہمایوں دلاور غلط بیانی کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں یہ کہہ کر کہ انہوں نے یہ معاملہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھیج دیا ہے. اس کے بعد جب گور صاحب نے بتایا کہ جج صاحب غصے ہو گئے تھے اور یہ وہ, تو اس پہ عامر فاروق صاحب نے کہا کہ ہیومن اینگل ہے اور ساری چیزیں. پھر گور صاحب نے بتایا کہ اگلے دن بہرحال صلح صفائی جو ہے وہ ہو گئی تھی. اور اس کے بعد دوبارہ خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ 3-4 دن میں آپ یہ ساری درخواستوں پہ فیصلہ کر دیں اور اس کے بعد چلے ٹرائل, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, اور ٹرائل جہاں پہ ہے وہیں پہ رکا رہے, اور 3-4 دن میں آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں خواجہ حارث صاحب مسلسل یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے عامر فاروق صاحب ہماری درخواستیں مسترد کر دیں, کیونکہ ابھی تک تو ان کو کوئی ایسی وہ چیز نہیں ہوئی تھی. وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی بھی ہدایات اپنے وکلا کو یہی ہیں کہ بس کسی طرح سے آپ عامر فاروق صاحب کی عدالت سے درخواستیں مسترد کروائیں, پھر آپ انٹر کورٹ اپیل میں جائیں, کیونکہ انٹر کورٹ اپیل جو ہوتی ہے وہ 2 ججز سنتے ہیں.
اور ہائی کورٹ کے کوئی بھی 2 جج سنیں گے تو عمران خان آلریڈی ان پہ اعتماد کر چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عامر فاروق صاحب کے بعد جس کے پاس مرضی لگ جائے, چاہے وہ محسن اختر کیانی صاحب کے پاس لگ جائے, جہانگیری صاحب کے پاس لگ جائے, بابر ستار صاحب کے پاس لگ جائے, سمان رفعت صاحب کے پاس لگ جائے, اعجاز خان صاحب کے پاس لگ جائے, ارباب محمد طاہر صاحب کے پاس لگ جائے, جس بھی جج کے پاس لگا دیں عامر فاروق صاحب, لیکن وہ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے پاس لگا دیں, جس بھی جج صاحب کے سامنے لگانا ہے لگا دیں, لیکن عامر فاروق صاحب کیسز نہ سنیں, اور یا جو سن رہے ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں, یعنی مسترد کریں. مسترد کے بعد ہم انٹر کورٹ اپیل میں جائیں تو ان کو پورا یقین ہے کہ ان کو وہاں سے انصاف ضرور مل جائے گا. اس کے بعد امجد پریس صاحب نے, جب خواجہ حارث صاحب نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ تمام کیسز ایک ساتھ سنیں, درخواستیں سنیں اور فیصلہ کریں, تو امجد پرویز صاحب جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں, جو شریف خاندان کے بھی وکلا ہیں تمام کرپشن کیسز میں, انہوں نے فوراً اعتراض کیا اس بات پر. نہیں, سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ سب اکٹھی سن کے فیصلہ کریں, کیونکہ امجد پریز صاحب کو اس بات کا پتہ ہے کہ جتنی درخواستیں خواجہ حارث صاحب کی ہیں ان میں سے کسی ایک میں بھی ریلیف مل گیا عمران خان کو تو وہ نیچے سارے ٹرائل کو برباد کر دے گا. سارا وہ نیچے جو الیکشن کمیشن کا جو پلان ہے, حکومت کا جو پلان ہے کہ ہمایوں دلاور صاحب چند دنوں میں فیصلہ کر دیں, تو وہ نہیں چاہتے امجد پرویز صاحب کے عامر فاروق صاحب تمام درخواستوں پہ فیصلہ کریں, کیونکہ انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ عامر فاروق صاحب تمام درخواستیں خواجہ حارث کی مسترد بھی کر دیں تو ان کے پاس انٹر کورٹ اپیل کا اور سپریم کورٹ کا آپشن جو ہے وہ موجود ہے. اس کے بعد عامر فاروق صاحب نے دوبارہ کہا کہ سپریم کورٹ جب کوئی ہمیں ڈائریکشن دیتی ہے تو وہ پھر ہمیں آفیشیل چینل سے بھی آرڈر بھجواتی ہے, وہ ہمارے تک نہیں آیا. بہرحال اس کے بعد اب سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا, وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, ٹرائل کورٹ کا بھی بتاتا ہوں. اور اس کے بعد بہرحال اب 1:30 سے 2 بجے تک کے لیے سماعت ملتوی کر دی گئی, اور اس کے بعد پھر گپ شپ لگتی رہی خواجہ حارث صاحب کے حوالے سے. عامر فاروق صاحب نے کچھ کہ ان کے کتنے زبردست دلائل, کس طرح سے تیاری کے ساتھ دلائل دیتے ہیں, اور ٹیچرز کی باتیں ہوتی رہیں, کلائنٹس, فالوورز, فلاں 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 چیزیں ہوتی رہیں. اچھا, یہ ہو گیا یہ چیزیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے وہ بھی آ گیا. سپریم کورٹ نے اس میں اپیلیں اور درخواستوں کے نمبر تک لکھ دیے ہیں کہ یہ تمام عمران خان کی اپیلیں, یہ تمام درخواستیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق ایک ساتھ سن کر فیصلہ کریں. یہ بڑی اہم جو ہے وہ سپریم کورٹ کا حکم ہے, فیصلہ ہے, یہ ہو گیا ہے. اب آ جائیں اس بات پر کہ اس وقت ٹرائل کورٹ میں جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے. ٹرائل کورٹ میں یہ ہوا کہ وہاں پر جو حاضری سے استثناء کی درخواست تھی عمران خان کی, ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے کہ وہ جو بوتل ان کے اوپر پھینکی گئی تھی وہ معاملہ اٹھایا گیا. اس پہ جو ہے وہ جج ہمایوں دلاور کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کے انتظامات کرنا سیکیورٹی اداروں کا کام ہے. اب تک توشخانہ کی 37 سماعتیں ہو چکی ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی اب تک صرف 3 بار عدالت میں پیش ہوئے ہیں. ایک بار چیئرمین پی ٹی آئی گرفتار تھے اور دوسری بار عدالت سے کے باعث سے حاضری مار ہوئی, اور ایک بار جو ہے وہ کورٹ روم کے اندر آئے ہیں. اور جو چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلا ہیں ان کا کام صرف استثناء کی درخواستیں دائر کرنا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا گور صاحب نے کہ آپ آخری بار درخواست استثناء کی میں درخواست دائر کی ہے, آپ بس سوموار تک ملتوی کر دیں اور ہمیں کل تک سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی مل جائے گا, ہائی کورٹ سے بھی چیزیں آگے بڑھ جائیں گی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں پیر تک سماعت جو ہے وہ ملتوی کر رہا ہوں, لیکن چیئرمین پی ٹی آئی کی پیشی کے حوالے سے آپ کیوں نہیں کمٹمنٹ دے رہے, اور اتنی بھی کمٹمنٹ نہیں کرا سکتے کہ 31 جولائی کو چیئرمین پی ٹی آئی کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں گے. تو سپریم کورٹ کے فیصلے امجد پرویز صاحب جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں, انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق فوجداری کیس میں ملزم کی حاضری لازمی ہوتی ہے. اگر عدالت مطمئن ہو تو اس وقت تو صرف اس صورت میں حاضری سے استثناء دی جا سکتی ہے. 37 سماعتوں میں کتنی بار چیئرمین پی ٹی آئی نے عدالت میں حاضری کو ترجیح دی. 31 جولائی کو چیئرمین پی ٹی آئی نے اسلام آباد کی عدالتوں میں پیش ہونا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی نے آج کی درخواست جو ہے وہ میں نہیں لکھا کہ وہ اس دن پیش ہوں گے ایف 8 میں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ لکھ دیتے ہیں نا کہ 31 کو وہ ضرور پیش ہوں گے, انہوں نے یہ بات تو لکھی نہیں ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پہلے کہتے تھے کہ ایف 8 میں سیکورٹی خدشات ہیں, اب تو نہیں کچہری ہے, تو اب ان کو یہاں پہ بھی سیکورٹی خدشات ہو گئے ہیں, کیونکہ وہاں پہ جو بوتل پھینکی گئی عمران خان صاحب پر اس پہ بہت زیادہ خدشات بہرحال تحریک انصاف کے وکلا کے اور ان سب کے ہیں. اور اس کے بعد امجد پرویز صاحب کہتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے ہائی کورٹ میں ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری پر درخواست مطلب ویڈیو لنک پر حاضری لگوانے کے لیے درخواست دائر کی تھی. ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ 342 کا بیان عدالت میں ذاتی حیثیت میں لیا جائے گا. درخواست میں کہیں نہیں لکھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی پیر کو عدالت میں پیش ہوں گے. اور ساتھ ہی
جو چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے وہ گواہان کے بیانات اور ثبوتوں کے پیش ہونے کے فیصلے تک سماعت جو منسوخ کرنے کی ملتوی کرنے کی درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی، اور ساتھ ہی امجد پرویز صاحب نے بہرحال اس پہ مسلسل جو ہے وہ امجد پرویز صاحب جو ہے وہ اعتراضات کر رہے ہیں. تو خیر اب کیونکہ معاملہ ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ کے معاملے کے بعد دیکھنا ہے کہ ہائی کورٹ کے معاملے کے بعد کس طرف جاتا ہے معاملہ. اور اس میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں، ابھی میں تھوڑا سا یہ دیکھ لوں کہ آیا سماعت جو ہے وہ کوئی ٹائم آیا ہے آپ تک یا نہیں آیا اس کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا. تو ابھی تک جناب جو میں دیکھ رہا ہوں ابھی تک تو ایسا کوئی ٹائم نہیں آیا. تو بہرحال آج دیکھنا ہے کہ کس تاریخ تک کے لیے سماعت ملتوی ہوتی ہے ہائی کورٹ سے، اور کیا ہائی کورٹ سے سٹے ملتا ہے یا نہیں ملتا، کیونکہ یہ واحد کیس ہے توشہ خانہ جس میں عمران خان جو ہے وہ 4 سے 6 دن میں ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں. اور حکومت اور الیکشن کمیشن کا پورا پلان یہی ہے کہ اس میں عمران خان ڈسکوالیفائی ہو جائیں، کیونکہ جب ایک بار ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے اوپر جتنی بھی درخواستیں اگر پینڈنگ بھی ہوں گی عامر فاروق صاحب کے پاس، وہ سن بھی رہے ہوں گے، وہ سب غیر مؤثر ہو جائیں گی. پھر ان کی ڈسکوالیفیکیشن کے اوپر اپیل آئے گی، پھر وہ عامر فاروق صاحب کے ہاتھ میں ہوگا کہ عامر فاروق صاحب اس کو 3 سال پینڈنگ رکھتے ہیں یا 2031 تک، کیونکہ وہ چیف جسٹس رہیں گے کہ 2031 تک وہ اس کو پینڈنگ رکھتے ہیں، اور اس کی سماعت کب کرتے ہیں، کتنی لمبی کرتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں، یہ ان کا اختیار ہے. کہیں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ انہوں نے 1 سال میں فیصلہ کرنا ہے یا اگلے 8 سال بھی وہ اس چیز کو پینڈنگ رکھ سکتے ہیں. مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.